بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 63 سے ربع تک ہو گیا تھا ہمارا سورہ احزاب۔ وہاں سے دیکھیے یسألوک الناس عن الساعہ، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ساعہ کا مطلب ہے گھڑی، گھڑی مطلب وقت، کون سا وقت، کون سے وقت کے بارے میں پوچھ رہے وہ؟ یہاں پر گھڑی سے مراد قیامت کی گھڑی ہے۔ اور آپ ان سے کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ قریب ہی آ پہنچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت عذاب ہے کہ چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ جیسے کہ دیکھیے کہ باربیکیو کرتے ہیں آپ تو کیسے بھونتے ہیں نا چکن کو، اس کے اوپر رکھ کے انگار پر، تو دیکھیے انسانوں کو اس طریقے سے آگ پر رکھ کر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اے کاش، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کا حکم مانا تھا، تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بہکا دیا، لہٰذا اے پروردگار ان پر دگنا عذاب کر اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی، پھر اللہ نے موسیٰ اور ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کو بری کر دیا، اور اللہ کی یہاں بڑی عزت والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو، اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ سارے جو سورہ کی جو اہم آیت ہے یہ، اور یہ سب سے اہم آیت کیا ہے؟ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا، ابا کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اب یہ جو امانت کا بار ہے جو انسان نے اٹھا لیا، امانت سے کیا مراد ہے؟ امانت اب یہاں پر کون سی امانت ہے؟ اور یقیناً انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ امانت کون سی امانت ہے، یہاں سے مراد کون سی امانت ہے جو انسان نے اس کا بار اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امانت سب سے پہلے کس کے اوپر پیش کی تھی؟ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کی۔ تو یہ تین، حالانکہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بڑی اللہ کی تخلیق ہے، کہ آسمان دیکھیے کہ کتنے بڑے، ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف ساری دنیا پر پھیلے ہوئے آسمان ہیں۔ زمین دیکھیے کہ کتنی وسیع ہے، پہاڑ دیکھیے کہ کتنے مضبوط ہے کہ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ تینوں ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ بہت زیادہ طاقتور، مطلب اونچی پوری ہر چیز پھیلی ہوئی چاروں طرف سے، لیکن یہ تینوں نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ ہم تیری جو امانت کا بوجھ ہے ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن انسان نے کیا کیا کہ یہاں پر امانت سے کیا مراد ہے؟ کہ امانت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل اور تمیز کی قوت بخشے گا، اور وہ تم بتاؤ کہ کیا تم میرا خلیفہ بننے کے لیے تیار ہو؟ تمہیں وہی کام کرنا ہوگا۔ یعنی کہ امانت کس چیز کی ہے؟ کہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں اس کی امانت، یعنی کہ اس کو سنبھال کر رکھنے کی طاقت، قوت، کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، ایک اچھے اور برے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان چاہے اچھے راستے پر چل لے چاہے برے راستے پر چل لے، چاہے انسان نیکی کے کام کر لے چاہے برے کام کر لے۔ یہ جو ہے یہ امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ زمین ہے، آسمان ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ تو اب یہ تین کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ مت دے، ہم امانت نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے پھر اب وہ پہاڑ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ٹھہرے ہوئے ہیں ایک جگہ، آسمان ہے، زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے
دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، زمین پر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں، ان کی اس میں کوئی مرضی کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ انسان کا عمل دخل ہے یہاں پر، کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انسان نے کیا سوچا کہ میں یہ کر دوں گا، اب یہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اس کو کہ جو انسان نیکی کے کام کرے گا، جو اپنی امانت کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا، تو پھر اس کے لیے جنت بھی ہے۔ تو اب انسان کو یہ بھی تو لگ رہا ہے کہ بھائی اس میں فائدے کی بھی چیز ہے، مجھے جنت ہے۔ اب نہ آسمانوں کے لیے جنت ہے، نہ زمین کے لیے جنت ہے، نہ پہاڑوں کے لیے جنت ہے، نہ فرشتوں کے لیے جنت ہے، کوئی بھی دوسری مخلوق کے لیے جنت تو نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے جنت ہے۔ تو انسان نے کیا سوچا کہ چلو اگر میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے تو جنت ملے گی، اعلیٰ درجات ملیں گے۔ اور کیسے ہیں جنت کے درجے؟ تو انسان نے یہ سوچا کہ چلو میں یہ بار اٹھا لیتا ہوں، امانت میں سنبھال لوں گا، ہاں ہاں ٹھیک ہے سنبھال لوں گا۔ اب یہ کہاں ہوئی یہ بات؟ عہد الست میں، جب ہماری ارواح اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، جب اس وقت کی بات ہے یہ۔ تو یہاں پر پھر ارادے کا اختیار دے دیا گیا کہ بھائی آپ جو تم چاہو اس کو کر لو۔ اس بار کو اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو گئے اور انسان نے اس بات پر عہد لے لیا۔ تو کہ آپ ٹھیک ہے، اب لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اگر انسان اس بار کو نہیں اٹھا پایا، اپنی امانت کو نہیں سنبھال پایا، تو پھر اس کے بدلے کیا ملے گا اس کو؟ دوزخ۔ جب بالکل ایک ایگزامپل اس کا ایسے سمجھ لیجیے آپ کہ کوئی ایک انسان ہے، اب اس کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے، تو اب وہ کیا سوچے گا؟ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا وہ، رات بھر اس کو نیند نہیں آئے گی کہ کل اس کو پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ ایک عام انسان کو اٹھایا اور کہا کہ بھائی آپ کو ہم پرائم منسٹر بنا دیں، چلے پرائم منسٹر تک تو دور کی بات ہے، کسی اسکول میں آپ کو کہ وائس پرنسپل بنایا جا رہا ہے، پرنسپل بنا دیا جا رہا ہے، تو آپ رات بھر کتنا خوش ہوں گے کہ ارے مجھے پرنسپل بنایا جا رہا ہے، کیا بڑی بات ہے، کیا بڑی بات ہے۔ خوشی سے آپ پھولے نہیں سمائیں گے، خوشی سے آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ جب آپ پرنسپل بن جائیں گے تو آپ کے کام، آپ کے پاس امانتیں کتنی ہوں گی، اس کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ کیا آپ سنبھال سکیں گے؟ یہ نہیں سوچا انسان نے کہ اب وہ میں اتنا بار جو مجھ پر پڑے گا وہ میں کیسے اٹھاؤں گا، یہ نہیں سوچا انسان نے۔ بس انسان پلس پوائنٹ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو امانت کا بوجھ بار جو انسان نے اٹھا لیا، تو وہ کیسا ہے کہ اب اس کو یہ دیکھنا آیا وہ نیکی کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، یا پھر وہ گناہ کر کے دوزخی بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک ٹاسک تھا بہت بڑا کہ یہ تینوں نے اس کو انکار کر دیا اور انسان نے کہا کہ نہیں نہیں میں اس کو کر لوں گا۔ تو یہاں پر یہ مطلب اس کا ہے، اور جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ معاف کر دینے اور بخشنے والا ہے۔ دیکھیے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے تو انعام ہی انعام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرنے والا ہے، اور ان کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، بخش دینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومن عورتوں میں سے، مومن عورتوں میں سے بنا دے۔ سورۃ السبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ رحم کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ زمین میں داخل ہونے والی چیزیں کون سی ہیں، زمین میں سے نکلنے والی چیزیں کون سی ہیں، زمین میں اترنے والی چیزیں کون سی ہیں، اور زمین میں چڑھنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ اب دیکھیے زمین میں داخل ہونے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ہر قسم کے نباتات ہے، بیج ہے، پھر بارش کا پانی ہے، تمام جانوروں کے مردہ اجسام ہے، اور انسیکٹس ہے، کہ جو باریک باریک کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سب زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ اب زمین سے نکلنے والی چیزیں کون کون سی؟ کھیتی ہے، پودے ہے، درخت ہے، معدنیات ہے یعنی کہ میٹلز ہے، کسی بھی قسم کے کئی قسم کے تیل ہے، گیسیں ہیں وغیرہ۔ اور یہ آسمان سے اترنے والی چیزیں کیا ہے؟ بارش ہے، اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، وحی الہی ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آسمان سے اترنے والی ہے۔ اور جو آسمان کی طرف چڑھنے والی چیزیں کون سی ہے؟ مثلاً دعا ہے، فرشتے ہیں، انسانوں کے اعمال ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آسمان پر چڑھنے والی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ ان سے کہیے کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر آ کے رہے گی۔ اس پروردگار کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، اس سے آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ بھر بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرے سے چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے،
ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت و اکرام کی روزی ہے۔ دیکھیے پھر سے وہی بات آ رہی ہے، بار بار وہی بات ہمیں سکھا رہی ہے، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے گا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ کیا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ آمنو کے ساتھ ہمیشہ کیا آ رہا ہے؟ عامل الصالحات، عمل، نیک عمل۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی انسان نیک عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بھی ویسٹ، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا تو وہ بھی ویسٹ۔ تو یہ دونوں شرطیں ساتھ ساتھ چلیں گی، تو یعنی کہ کسی انسان کو کامیابی کے لیے یہ دو راستے ایک ساتھ چلنے پڑیں گے، دونوں جگہ ایک ساتھ قدم رکھنے پڑے گا کہ ایک تو ایمان والا بھی ہو اور دوسرے عمل صالح کرنے والا بھی ہو۔ ہر انسان چیک کرے کہ میں ایمان والا ہوں تو عمل صالح بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یا پھر اگر میں عمل صالح کر رہی ہوں تو میرا ایمان کا لیول کتنا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل تو کر رہے ہیں لیکن عمل صالح نہیں کر رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے پر زور لگا دیا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ اوپر جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے آمنو عامل الصالحات کا، تو اللہ اس لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھ دے، اور نیچے جن لوگوں کا، برے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کے پروردگار سے نازل ہوا وہ حق ہے، اور اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو غالب اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے پیدا کیے جاؤ گے؟ معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ کفار مکہ۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں لاتے وہی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ تو کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں ہے، وہ سوچتے تھے۔ لیکن آج ہمارے آس پاس ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے لیکن ہم بھی اس کو بھلا بیٹھے ہیں نا۔ ہم اپنے دنیا میں اتنے بزی ہو گئے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے بزی ہو گئے، اپنے انجوائمنٹ میں اتنی بزی ہو گئے کہ ہم یہ بھول گئے کہ قیامت آنے والی ہے، ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو ہم میں اور ان میں کتنا تھوڑا سا فرق ہے بس، انہوں نے سرے سے ہی مانا ہی نہیں، اور ہم نے مانا لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اب دیکھیں ہمارے آس پاس کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا نیکی سے، گناہ سے، یعنی کہ کوئی دنیا کے انجوائمنٹ میں اتنے زیادہ بزی ہیں کہ نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ روزوں کی فکر ہے، نہ پردے کی فکر ہے، نہ کوئی رشتہ داریوں کا پاس ہے، ہر چیز سے وہ دور ہے، حالانکہ بولنے کے لیے مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے نا، کم سے ان کی طرح ہی ہو جا رہے پھر یہ لوگ بھی۔ کیا انہوں نے آسمان میں زمین اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے سے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ اگر ہم چاہے تو انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دے، بے شک اس بات پر ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور ہم نے داؤد کو اپنے یہاں سے بزرگی عطا کی تھی اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا، یہ پہاڑوں کو وہ لقد آتینا داؤد منا فضلا یا جبال اویبی، یہ پہاڑوں کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا تھا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور اسے کہا کھلی ڈھلی زرع بناؤ۔ زرع کس کو کہتے ہیں؟ آرمر جو ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے فن دیا تھا، آرٹ تھا ان کے پاس، یہ تانبا پگھلانے کا فن تھا ان کو۔ اور ان کو کیا تھا، جن بھی ان کے قبضے میں تھے نا، کہ ہم نے پہلے ان کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ یہ بچپن میں گڈریے تھے اور بکریاں چراتے تھے، پھر اللہ نے آپ کو حکومت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ کیسے نبوت آئی تھی سب کو یاد ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، طالوت اور جالوت کے جو قصہ ہوا تھا اس میں تھے نا داؤد علیہ السلام، انہوں نے گلیل سے مارا تھا، یاد ہے نا آپ سب کو؟ تو یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اب انہوں نے ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ان کو آرمر بنانے کا آرٹ سکھایا تھا، اور لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جاتا تھا، اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑو، اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، مسخر مطلب اس کے تابع، اس کے فرما بردار، ہوا ان کے فرما بردار تھی، جہاں چاہے چلتی تھی، جہاں چاہے رک جاتی تھی، اور اپنا قالین ہوا میں ان کا قالین ٹھہرا ہوا ہوتا تھا، اس پر بیٹھ کر وہ سفر کرتے تھے۔
اور اس کا چلنا 1 مہینے کی مسافت ہوتی اور پچھلے پہر چلنا 1 مہینے کی مسافت، یعنی کہ 2 مہینے کا سفر وہ کچھ دیر میں کر لیتے تھے۔ آج دیکھیے کہ جیسے ہم کو سمجھ آ گیا کہ جو پلین ہے اس میں بھی انسان کئی مہینوں کا سفر کچھ گھنٹوں میں کر لیتا ہے۔ آج جا کے انسان نے یہ بنایا، لیکن دیکھیے کئی سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سلیمان علیہ السلام کے تابع رکھی تھی۔ اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ چشمہ بہا دیا، اور جن بھی ان کے لیے مسخر کر دیے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی ہماری حکم کی سرتابی کرتا یعنی کہ خلاف کرتا تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ ایک آپ کے عہد یہ ہے کہ حکومت میں یمن میں تانبے کا ایک پگھلا ہوا چشمہ نکل آیا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد داؤد کو لوہا پگھلانے کا فن عطا کیا فرمایا تھا اور آپ اس سے زرہ بناتے تھے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو تانبا پگھلانے کا فن عطا کیا تھا۔ دونوں دیکھیے باپ اور بیٹے ہیں، ایک کو لوہا پگھل جاتا تھا ان کے ہاتھ میں جا کے، اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کے تانبا پگھل جاتا تھا۔ اور آپ اس سے تانبے کو پگھلا کر آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے آگے آ رہا ہے جو کچھ سلیمان چاہتے وہی وہ کچھ جن ان کے لیے کرتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے قلعے مجسمے اور حوض جتنے بڑے لگن اور دیگیں ایک جگہ رہنے والی، اور یہ ساری چیزیں وہ بناتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو ان کے پاس جو بڑا بڑا یہ جو ہوتا تھا نا کیا کہتے ہیں تانبا، تو یہ اس کو تانبے کو پگھلا کر اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات کی مدد سے وہ بڑے بڑے برتن بناتے تھے، جیسے دیگیں ہیں، لگن ہے وغیرہ تیار کرتے تھے، جن میں ایک لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا تھا۔ تو یہ سرکاری ضروریات بھی تھی اس وقت۔ تو آپ تانبے کی اشیاء عام لوگوں کی ضروریات کے لیے بناتے تھے۔ مطلب یہاں پر یہ جن جو تھے ان کے ہیلپ کرتے تھے، اور جہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے آرڈر کے مطابق بڑے بڑے محل، مساجد، قلعے، مختلف مسجدوں کے ماڈل، سینریوں کے ماڈل، بڑے بڑے لگن اور اتنی بڑی دیگیں جو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا مشکل ہوتا تھا، ایسی دیگیں بناتے تھے وہ کہ ایک جگہ اس کو فکس کر دیا جاتا تھا اور وہیں پر اس کو کھانا بنایا جاتا تھا۔ جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اجمیر میں ایک ایسی دیگ ہے کہ جس میں سیڑھی لگا کر وہ لوگ اترتے ہیں، سیڑھی لگا کر اس میں ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے، تو ایک جگہ وہ نصب کر دی گئی ہے نا، فکس کر دی گئی ہے۔ اور اس میں اب یہاں پر دیکھیے کہ ان میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے جنوں یا شیاطین سے مراد ایسے مضبوط قسم کے انسان بھی مراد لیے، لیکن یہاں پر زیادہ تر نزدیک بات کیا ہے کہ ان کے قبضے میں تو جن تھے نا، تو یہ جن ان کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ اور آگے دیکھیے، اے آل داؤد، شکر کے طور پر عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت کم لوگ شکر گزار ہیں۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قلیلا ما تشکرون۔ آج بھی وہی ہے، الفاظ تھوڑے سے ڈفرنٹ ہے کہ میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کل جب ہم نے قلیلا ما تشکرون پر اتنی ڈیٹیل کی ہے تو اس کے بعد سب کے دل کھل گئے ہوں گے کہ نہیں، اب ہم کھل کے اللہ کا شکر ہر چیز کے لیے کیا کریں۔ آپ کو ہر چیز جب نظر آ رہی ہوگی تو خود بخود آپ کی زبان سے شکر اللہ کا شکر نکل رہا ہوگا، ہے نا؟ تو یہ بھی سوچا کریں کہ ہم بہت کم شکر گزار والے لوگ جو اللہ تعالیٰ جن کا ذکر کرا ان میں ہم کو نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزاروں میں بنائے۔ اللہم اجعلنا شکورا واجعلنی صبورا، یہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا بنائے اور بہت زیادہ صبر کرنے والا بنائے۔ پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا جو ان کی عصا کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر جب وہ زمین پر گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کی بات جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے، کہ جو عامل ہوتے ہیں جنوں سے کام لیتے ہیں، کہ جن بتا دیتے ہیں کہ غیب کی باتیں ان کو بتا دیتے ہیں، تو یہ ساری غلط ہے۔ کہ دیکھیے کہ جب سلیمان علیہ السلام وہ بنا رہے تھے مسجد بیت المقدس بنا رہے تھے جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا تھا کہ سارے جنوں کو اب ان کی وفات کا جب وقت قریب آیا
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو گیا تھا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ نبیوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا نا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ ابھی کافی خاصا کام باقی تھا، تو آپ نے کیا کیا کہ باقی کا جو کام تھا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور پوری طرح مکمل کام سمجھا دیا۔ پھر اپنے عبادت خانے میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ کا عبادت خانہ تھا، ایسا تھا جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھی اور باہر سے دیکھنے والا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عبادت میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ اب یہ سوچ رہے تھے جن کام کرتے کرتے جب ان کی نظر سلیمان علیہ السلام پر پڑتی تو وہ دیکھتے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ اپنی لکڑی کے سے ٹیک لگائے کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے ان کی روح قبض ہو گئی۔ اسی حالت میں فرشتے نے ان کی روح قبض کر لی اور آپ لاٹھی کے سہارے کھڑے کے کھڑے ہی رہے، اور جن اور بعض دوسرے لوگ آپ کو کبھی کبھی عبادت میں مصروف دیکھ جاتے۔ اس حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ دیکھیے 4 ماہ، انڈر لائن کیجئے، 4 ماہ تک ایسے ہی کھڑے رہے وہ اور انتقال کے بعد، اور 4 ماہ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور ادھر وہ لاٹھی ٹوٹ گئی جس کے سہارے آپ کی میت کھڑی تھی۔ لاٹھی کو اندر ہی اندر دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر جنہوں کو غیب کا حال معلوم ہوتا تو کیا انہیں یہ نہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ انتقال کر گئے؟ تو جب یہ لاٹھی ٹوٹی تو آپ کی میت گر پڑی، تب لوگوں کو اور تعمیر پر متعین جنوں کو معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ جو عامل ہیں یہ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ قوم سبا کے لیے اس کے مسکن میں ہی ایک نشانی موجود تھی۔ اب یہاں سے قوم سبا کے حالات معلوم پڑے۔ قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغرب کا علاقہ ہے، اور یہی علاقہ آج یمن کہلاتا ہے، یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے، انہیں میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ جو تھے لوگ، سبا کے جو لوگ تھے، ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ یہ کیسے تھے۔ ان کا یہ قوم جو تھی، ان کے مسکن کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے اور معاف فرمانے والا پروردگار۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی خوشیاں اور آسودہ حالی دے رکھی تھی۔ قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کیسے تھے کہ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ بڑا زرخیز تھا، بڑا ہرا بھرا تھا، اور ان لوگوں کے پاس جو آبپاشی کا نظام تھا، یعنی کہ واٹر سپلائی جو تھی ان کی بہت اچھی تھی، اور 300 میل کے علاقے تک جنت ان کی بنی ہوئی تھی۔ یعنی کہ ان کا ایسا علاقہ تھا کہ یہ سارے کے سارے، اور جس میں ان کے الگ الگ قسم کے جو پھل تھے، درخت تھے، اور اس میں ایسی اچھی خوشبو تھی، یعنی کہ جب ایسی خوشبودار اس میں پھل ہے اور میٹھے کھجور کے اور پھل ہے، دال چینی کے پھل ہے، تو جب خوشبو بھی آتی تو کیسی خوشبو آتی تھی؟ خوب میٹھی سی میٹھی میٹھی خوشبو بھی تمام فضا میں پھیلتی اور خوشبودار بنا دیتی تھی ہوا کو بھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے بھی لوگ لطف اندوز ہوتے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا کہ بلد الطیبہ کہا، کہ کیسا ہے شہر، کہ ایسا پاک شہر ہے، بلدتن طیبتن و رب غفور، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ستھرا، صاف ستھرا، پاکیزہ شہر بنایا تھا اس کو، اور اس کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی نصیب کی تھی۔ اور بعد میں پھر کیا ہوا، ان کے دونوں باغوں کو 2 باغوں میں، ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بدمزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلوں کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے، اور تھوڑی سی بیریاں تھی۔ ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری خوشیاں دی، پھر جب یہ قوم اپنی خوشحالی میں مست ہو کر رہ گئی اور دنیا کے مال اور دولت کی دل فریبیوں میں اتنا زیادہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، اور ان کی طرف انبیاء بھی آئے وقتاً فوقتاً، ان کے پاس 13 انبیاء آئے، مبعوث ہوئے سب ان کے پاس پے در پہ، یعنی کہ ایک کے پیچھے، اور لیکن ہر بدمست قوم کی طرح انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کی جو معاشی ترقی ہے، زرعی ترقی ہے، اصل سبب تو ہمارا اپنا نظام آبپاشی ہے، یعنی کہ جو واٹر سپلائر ہے ہمارا، اس کی وجہ سے ہی ہمیں اتنے زیادہ باغ ہمارے اچھے ہیں، اتنی زیادہ ہم کو پھل آ رہا ہے، اتنا سارا جو ہماری گرینری ہے، تو یہ ہم نے جو بنایا ہے اس طرح سے سسٹم ہمارا، تو یہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ یہ اپنی محنت اور ذہانت پر بڑے پراؤڈ کرتے تھے،
تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وہ یہ سوچتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا عمل دخل ہے، اس میں انعام کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو بھی رد کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کو کافی مہلت دی تھی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، اور آخر میں اللہ کی گرفت بھی ان کے اوپر آ گئی، اور ان کا جو سب سے بڑا عالیشان ڈیم تھا، بند تھا، جو ڈیم تھا، وہ بہت سے لوہے کے دروازے اس میں لگے ہوئے تھے۔ اب وہ کیسا، انہوں نے ایسے ڈیم بنائے تھے کہ اس میں لوہے کے دروازے تھے، تو جب ان کی ضرورت ہوتی وہ اس کو اٹھا لیتے اور پانی چھوڑ دیا جاتا ان دروازوں کا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ جب چاہتے، جس طرف چاہتے، پانی کو موڑ دیتے، نہروں کے ذریعے کا جیسی کاشت کا چاہیے تھی ان کو، اس کو پانی جہاں جہاں چاہیے اس کو سیراب کر لیتے تھے۔ اب پھر کیا ہوا کہ اس بند میں کیا ہو گئے، سوراخ پڑنے شروع ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کیسے آیا اللہ کا عذاب، کہ اس میں سوراخ پڑنے شروع ہو گئے، اور اوپر سے زوردار بارش اللہ تعالیٰ نے برسا دی، اور اس قدر پانی وافر مقدار میں برسا کہ ان کے بند کو توڑ پھوڑ دیا، اور اتنا زیادہ پانی کی بہاؤ اور اتنی شدت تھی تو اس سے باقی کے بند بھی خود بخود ٹوٹتے چلے گئے، اور یہ سارا قابل کاشت جو علاقہ تھا اب پانی میں پورا کا پورا تباہ ہو گیا، جس سے فصلیں، کھیتیاں، سب کچھ گل سڑ کر تباہ ہو گئی۔ پھر کچھ مدت کے بعد یہ زمین خشک ہوئی، جب ڈرائی ہوئی، سارا پانی سوکھ گیا، تو اب یہاں پر کیا، یہاں پر اس زمین میں کوئی چیز اگ نہیں سکتی تھی۔ اب وہی سرزمین جو سونا اگلا کرتی تھی، اب اس میں کیا تھا، جھاڑ کی، مطلب کانٹوں دار درخت، تھوار کے درخت، بیری کے درخت، یہ سب خود بخود وہاں پر پیدا ہو گئے، جنہیں اکھاڑے بغیر نئی فصل کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ خاصا محنت کا کام تھا کہ وہاں اگر کوئی کھانے کی چیز اگی بھی تو وہ بیریوں کے درخت تھے، جس سے وہ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے، یعنی کہ ان کا پیٹ بھرنا بھی ان کے لیے مشکل ثابت ہو گیا تھا، وہ ایسے ہو گئے تھے۔ اور وہی چیز تھی جن کے اوپر وہ اپنا اتنا پراؤڈ کرتے تھے کہ یہ دیکھو ہم نے کیسا ہمارا واٹر سسٹم بنایا ہے، کہ ہم اس کی وجہ سے ہم اتنے عالیشان جگہوں پر ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے کہ انسان کو کیا ہوتا ہے جب آسودہ حالی آتی ہے نا، تو انسان اللہ تعالیٰ کو پوری طریقے سے بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیوں ایگزامپل دیا جا رہا ہے، ہم نے بھی سوچنا چاہیے کہ ایگزامپل دینے کا مقصد کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ ہم کو یہ ایگزامپل دیا جا رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ سوچئے کہ ہمارے پاس تو نہیں، باغ نہیں ہے، چلیے، لیکن ہمارے پاس کتنی ایسی خوشیاں ہیں، کتنی ایسی آسودہ حالیاں ہیں کہ جن میں ہم مست ہو گئے، جن میں ہم اللہ کو ہم نے بھلا دیا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان خوشیوں میں، رنگ رلیوں میں ہوتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ جیسے کہ کون سے ایسے ٹائم ہوتے ہیں، اب آپ پکنک پہ چلے جائیں، آپ کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، آپ پارٹی میں چلے جائیں، آپ کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، پردہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، پارٹی ہے، انجوائمنٹ ہے، اتنا تیار ہو کے گئے، اب کیا وہاں پر پردہ کریں گے؟ ایسے شیطان دماغ میں خیال ڈالتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ یہ آسودہ حالی، ایک سے ایک برانڈ کے کپڑے ملے ہیں، ایک سے ایک جوتے ملے ہیں، انسان کو کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کا استعمال کرتے ہوئے پھر وہ یہ بھول گیا کہ کہیں اللہ کی ناراضگی والے کام تو مجھ سے نہیں ہو رہے۔ تو یہ آج کے دور میں، آج اگر ہم سوچیں نہ، اب یہ نہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس باغ ہو اور وہ ڈرائی ہو جائے، بلکہ باغ سے مراد ہمارے پاس ایسی بہت ساری نیکیاں، ایسی بہت ساری آسودہ حالی ہے، ایسی بہت ساری خوشیاں ہیں ہمارے پاس، جس میں ہم مگن ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ چیک کیا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنے آرام ہے، اتنے سکون ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، تو کہیں ہم نے اللہ کو بھلا تو نہیں دیا؟ جس طریقے سے اس کا عبادت کا حق تھا، ہم نے کیا اس طریقے سے ادا کیا؟ یہ کیا یا نہیں کیا، یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا مجھے جتنی میں عبادت کرتی ہوں، کیا اتنی کافی ہے؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے، کیا میں اس کا حق میں ادا کر پا رہی ہوں یا نہیں؟ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، گر پڑھ کے پڑھتے ہیں، کبھی فرض پڑھ لیتے ہیں، کبھی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نفل چھوڑ دیتے ہیں، کبھی وضو کر لیتے ہیں، کبھی وضو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، کبھی آدھی نماز بیٹھ کے پڑھ لی، کبھی آدھی نماز کھڑے رہ کے پڑھ لی، تو یہ حق ہم نے ادا کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک طرف لمبی لسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے ہم ایک ایک چیز کا ہم بدلا نہیں دے سکتے۔ ایک آنکھ ہی دیکھ لیجئے، اگر آنکھ کسی کے پاس نہ ہو تو ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائیں گے نقلی آنکھ لگانے کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے کتنا لاکھوں روپے کا خرچ آتا ہے، ہمارے اندر کڈنیاں پڑی ہے، اس کی کوئی ہم نے ویلیو نہیں کی کبھی۔ اسی طریقے سے ہر چیز، باڈی کا ایک ایک پارٹ اگر آپ لے لیں، اتنا ویلیویبل ہے کہ اگر ہم اس کو لینے جائیں، خریدنے جائیں، تو لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے، لیکن ہم نے کبھی اس کی ویلیو نہیں کی، ہم نے کبھی اس کا شکر نہیں ادا کیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ناشکر لوگوں میں سے نہ بنا، اللہ ہمیں بہت زیادہ شکر گزار بندوں میں سے بنا لے۔ ہم نے ان کی بستی اور بستی کے درمیان جس میں یہ ہم نے برکت رکھی تھی، کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی تھی، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی۔ ان میں رات اور دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو۔ اور مگر وہ کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر کی مسافتیں دور دور کر دے۔ اب یہ ان کے پاس اور ایک دوسری کیا خوشحالی تھی، ان کی قوم کی بات چل رہی ہے کہ اب ایک وہ تھی ان کا واٹر سپلائر تھا، اور دوسرے ان کی تجارتی نظام، ان کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا، ان کے بزنس کے جو قافلے تھے، تو ان کے تجارتی قافلے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک، یعنی کہ یمن سے شام تک جاتے تھے، اور یہ شام ہی کی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر ایسی سرزمین کہا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کیسی بستی تھی کہ یہ سب کچھ روڈ روڈ پہ ہی تھا، ان کا زیادہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ فیہا قرن ظاہرن، کہ ایسی بستی تھی کہ ایک دم کھلی، ایک دم روڈ پہ، اس کی جو روڈز ہیں بڑی کھلی کھلی روڈز تھی، اور یہاں پر جو کوئی شخص جب وقت پر مطلب پہنچتا وہاں پر آرام کرنا چاہتا، تو وہ فوراً آرام کرنے کے بعد اگلی منزل بھی اس کے قریب ہی ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ دور دور تک چل کے نہیں جانا پڑتا۔ تو اتنے نزدیک نزدیک ان کے راستے تھے کہ ان کے لیے سب کچھ آسان تھا، ٹھہرنا آسان، کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے مل جاتی تھی، یعنی کہ آمد و رفت بھی ان کے لیے آسان تھی، اور لوٹ مار کا بھی خطرہ ان کے لیے نہیں تھا، کیونکہ بہت زیادہ تجارتی قافلے بھی آتے جاتے تھے، لوگ بھی بہت زیادہ لوگوں کا بھی وہاں پر چلنا پھرنا ہوتا تھا، عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی یہی تھا، مطلب اس طریقے سے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کا یہ سفر، اس تجارتی سفر بھی دوسرے علاقوں کی نسبت بہت آسان اور پرامن تھا۔ اب دیکھیں کہ جب انسان کا مال اور دولت کے نشے میں مست ہو جاتا ہے، اور اسے ہر طرف سے آسودگی اور آسانیاں میسر ہونے لگتی ہے، تو بعض وقت مستی میں ایسی باتیں بکنے لگتا ہے کہ لوگ جو سفر سے متعلق ایسی، اب یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کیا بات کر لی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہماری سفر کی مسافتیں دور دور کر دے، حالانکہ ان کی سفر کی مسافتیں کیسی تھی، نزدیک نزدیک تھی، ان کو زیادہ دور سفر نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اب مستی میں آ کے انہوں نے ایسی بات کہہ دی، اب کیا ہو گیا کہ ان کے اوپر پریشانی آ گئی۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل، کہ لوگ سفر میں جاتے ہیں، اب سفر میں جاتے ہیں تو لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات کا سفر ہوتا ہے کبھی، اور کبھی بہت سفر آسان ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھے، یہاں اتر گئے، یہاں کھانے کو بہت اچھا مل گیا، وہاں کھانے کو بہت اچھا مل گیا۔ اب کبھی کبھی ایسا سفر ہوتا ہے کہ راستے میں دور دور تک کہیں ہوٹل نہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، کبھی پیٹرول نہیں مل رہا ہے، کبھی راستہ بھول گئے تو کبھی کھانے کو نہیں مل رہا، کبھی کوئی ایک آدمی انسان نہیں نظر آ رہا ہے، ایسا روڈ ہوتے کبھی کبھی نا کہ ہم سفر کرتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان، پھر ایسا سفر ہوتا ہے کہ مطلب مشکل میں پڑ جاتا ہے انسان۔ تو ایسے ان کے زبان سے جب یہ بات نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بھی کیا کیا کہ ان کی آبادیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی ساری جو تجارت تھی وہ سارا کچھ مندہ پڑ گئی، اور سب کچھ ان کے برباد ہو گئے چیزیں، اور یہاں سے پھر لوگوں کا آنا جانا بھی کم ہو گیا، کیونکہ لوگ آتے جاتے اس لیے تھے کیونکہ یہاں پر تجارت کا بھی سامان تھا، لوگ اپنے سامان بیچنے کے لیے بھی آتے تھے، خریدنے کے لیے بھی آتے تھے، تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے انہیں فساد افسانے بنا دیا اور تتر بتر کر ڈالا۔ اس میں یقیناً ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی، حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا، اور وہ یہ سب کچھ اسی لیے ہوا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ ابلیس کی ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے، اور انسان کیا کرتا ہے، صرف اس کے وسوسے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ چلیے ہینا پڑھیے یہاں سے، انمیوٹ کریے، آیت جی نمبر باجی، 20۔ بس مومنوں نے ایک گروہ کے سوا انہوں نے اس کی پیروی کی، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ نہ تھا، مگر چاہتے تھے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے جدا کر کے معلوم کر لیں جو اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔
آپ فرما دیں انہیں پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، تو وہ ایک ذرے کے برابر بھی مالک نہیں اختیار رکھتے آسمانوں اور نہ زمین میں، اور نہ آسمان و زمین میں ان کا کوئی ساجا ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور سفارش نفع نہیں دیتی اس کے پاس سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا کہا ہے تمہارے رب نے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں حق فرمایا ہے، اور وہ بلند مرتبہ بزرگ قدر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ فرما دیں اللہ، بے شک ہم یا تم ہی دونوں میں سے ایک، البتہ ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ سرسم فرما دیں اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے اس گناہ کی بابت نہ پوچھا جائے گا جو ہم نے کیا، اور نہ ہم سے اس کی بابت پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ فرما دیں ہم سب کو جمع کرے گا ہمارا رب، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ آپ فرما دیں مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے ساتھ ملایا ہے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تمام نوع انسانی کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تمہارے لیے وعدے کا ایک دن معین ہے، اس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے تھیں، اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ رد کر دے گا ان میں سے ایک دوسرے کی بات، نہ تمام لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے، اور بڑے لوگ ناتواں لوگوں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے، اور کہیں گے ناتواں بڑے لوگوں کو کہ نہیں بلکہ ہمیں روکا رکھا تھا دن رات کی چالوں نے، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی چھپائیں گے اور ہم توق ڈالیں گے کافروں کی گردنوں میں، اور وہی سزا پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ بڑھ کر اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ آپ فرما دیں بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں تمہارے مال اور اولاد ایسے جو تمہیں درجے میں ہمارے نزدیک کر دیں، مگر جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو انہی لوگوں کے لیے دوگنی جزا ہے، اور اس کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں یہی لوگ ہیں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کوئی شے جو تم خرچ کرو گے تو وہ اس کے عوض دے گا اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو فرشتوں میں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے اور تو ہمارا کارساز ہے، نہ کر وہ بلکہ وہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے اکثر ان پر اعتقاد رکھتے تھے۔ سو آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان کا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ظلم شرک کیا تم جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف تم جیسا آدمی ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے روکے جن کی تم پرستش کرتے تھے، تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے مگر گھڑا ہوا جھوٹ۔ اور کافروں نے حق کے بارے میں کہا جب وہ ان کے پاس آیا کہ نہیں مگر یہ کھلا جادو ہے، اور ہم نے انہیں مشرکین عرب کو کتابیں نہیں دیں کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا، اور یہ مشرکین عرب اس کے 10ویں حصے کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا، سو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب؟ فرما دیں میں تمہیں صرف نصیحت کر سکتا ہوں ایک بات کی کہ تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر تم غور کرو کہ تمہارے اس ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو سخت عذاب آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والے ہیں۔ آپ فرما دیں میں نے تم سے جو مانگا کوئی اجر تو وہ تمہارا ہے، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور وہ ہر شے کی اطلاع رکھنے والا گواہ ہے۔
آپ فرما دیں بے شک میرا رب اوپر سے حق اتارتا ہے اور سب غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آپ فرما دیں حق آ گیا اور نہ کسی چیز کو پیدا کرے گا باطل، اور نہ لوٹائے گا دوبارہ کرے گا کسی چیز کو۔ آپ فرما دیں اگر میں بہکا ہوں تو اس کے سوا نہیں کہ میں اپنے نقصان کو بہکا ہوں، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی بدولت ہوں کہ میرا رب صرف میری طرف وحی کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے۔ اے کاش تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو وہ بھاگ کر نہ بچ سکیں گے اور پاس ہی پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے ہم اس نبی پر ایمان لے آئے، اور کہاں ممکن ہے ان کے لیے دور جگہ سے ایمان کا ہاتھ آنا، اور انہوں نے اس سے قبل اس سے کفر کیا، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے دور جگہ سے اٹکل بچوں باتیں کرتے ہیں جو وہ چاہتے تھے، اور اسے ان کے درمیان آڑ ڈال دی گئی ہے جیسے ہم ہم جنسوں کے ساتھ اس سے قبل کیا گیا، بے شک وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاطر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا اب کرنے یہاں والا ہے۔ ایک منٹ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے سورۃ الفاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور فرشتوں کو پیغام بھیجنے والا بنایا اس نے، اور جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ دیکھیے پیغام پہنچانے والے فرشتے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ کام ہیں، جن میں سے ایک فرشتے کون سے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے فرشتے۔ اب یہ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لے کر صرف نبی کے لیے جو نازل ہوتا تھا، جو فرشتے تھے وہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ باقی جو صورتیں جو فرشتے ہیں دوسرے دوسرے کاموں پر، تو ان کے الگ الگ ان کی رفتار، فرشتوں کے پر کیسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو پرندوں کے ہی پر آتے ہیں نا، ہم جنرلی اگر پر بولیں گے تو ہم کو پرندوں کے پروں کی طرح ہمارے امیجنیشن میں آئے گا، جو پرندے فضا میں اڑتے ہیں، آسمانوں میں اڑتے ہیں اسی طریقے سے، تو یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جس فرشتے کو جتنی تیز رفتار سے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے، اسی قدر اس کے زیادہ پر عطا کی اللہ تعالیٰ نے، کسی کو 2 ہے، کسی کو 3 ہے، کسی کو 4 ہے، اور اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کتنے پر تھے؟ کمنٹ باکس میں لکھیے جلدی سے، کتنے پر تھے جبرائیل علیہ السلام کے؟ ویری گڈ، زکیہ کا آنسر صحیح، ارشیا قمر، ویری گڈ، صحیح آنسر۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان کے غزال عتیق کا بھی آنسر صحیح، 600 پر تھے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600 پر تھے، اور جب ایک بار انہوں نے جب اپنے پر پورے کھولے تھے تو پورا زمین پر اندھیرا سا چھا گیا تھا، یعنی کہ پوری جو فضا تھی آسمان کو انہوں نے ڈھک لیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جس کو جیسے چاہتا ہے، جیسی ڈیوٹیاں ان سے کروانا چاہتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہمارے آس پاس جو حفاظت والے جو فرشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی اب یہ دیکھیے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی ایسی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ایک کار آ رہی ہے اور ایک انسان وہاں سے گزر رہا ہے، اور ایک سیکنڈ کے لیے وہ انسان کو ایسے کسی نے جیسے پیچھے روک دیا، تو فرشتے اتنی تیزی سے آتے ہیں اور اس انسان کو پھر بچا لیتے ہیں۔ کہ کیا ریزن ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اسے بچانا اگر چاہے تو اس طریقے سے فرشتے اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ روڈ پر سے گاڑی آئی اور ایک سیکنڈز کا بھی اس میں فرق نہیں ہوتا کہ انسان ایک دم آگے جاتے آتے اس کو بچا لیا گیا۔ تو یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہمارے سامنے کھیل رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آتی ہے، اور ہمارے اٹھ کر وہاں تک جانے تک اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر دیکھیے کہ جو حفاظت والے جو فرشتے ہوتے ہیں تو وہ ان کو فوراً بچا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جیسی ساخت دینا چاہے ویسی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہر بار یہی کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی دعا کیا کریں تو یہ بات ضرور اللہ تعالیٰ کو کہا کریں کہ اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تو میری دعا بھی قبول کرنے پر قادر ہیں آپ جب دعا کریں تو ایسے کہا کریں کہ اللہ تو قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میری یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اور اگر ان لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ ہمیں بھی بڑی خواہش ہے کہ تو ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، ہم سے ایسے کام کروا کہ ہمارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔
اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کھولنے والا کوئی نہیں۔ وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان یاد کرو۔ اللہ پر دیکھیے ہم کتنے کم یاد کرتے ہیں نا احسان۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، کتنی بار ہم نعمتیں یاد کرتے ہیں، بار بار وہی ذکر آ رہا ہے، بار بار ہمیں ریمائنڈرز مل رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ہم ادھر سنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پھر وہی اپنے دنیا کے کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں اور نعمتوں کو ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ بار بار آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے، دیکھو یاد کرو یاد کرو۔ اب تو دیکھیے کہ ہماری روز کی کلاس ہے تو یہ باتیں ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بن کے روز ہمارے سامنے آ رہی ہے، ورنہ تو کہاں اگر ہم قرآن نہ کھولیں، قرآن کو ہم صرف عربی میں پڑھیں تو آپ دیکھیے کہ کہاں ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہمیں نعمتیں بھی یاد کرنا ہے۔ اب اگر ہماری کلاس ہفتے میں ایک بار ہوگی تو پھر ہم ایک ہفتے میں ایک بار ہم کوئی چیز پڑھیں گے، پھر سارا ہفتہ پھر وہی ہم اپنی دنیا کے کاموں میں یہ بھول جائیں گے کہ ہمیں کیا یاد کرنا تھا، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈر دے رہا تھا۔ اب چونکہ روز کلاس چل رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں کنٹینیو آ رہی ہے، جیسے صبر کا ذکر آ رہا ہے، تقوی کا ذکر آ رہا ہے، ایمان کا ذکر آ رہا ہے، عمل صالح کا ذکر آ رہا ہے، اور نعمتیں بار بار ہمیں یاد کروائی جا رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ روز پڑھنے کا، روز سمجھ کے پڑھنے کا فرق کتنا ہے کہ ہمیں ریمائنڈرز مل رہے ہیں۔ اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تو ہمیں کہاں ریمائنڈرز مل رہے ہیں؟ ہم نے ناظرہ پڑھا، آج میں نے ایک پارہ پڑھ لیا، اب دیکھو تو ہمیں تو کوئی ریمائنڈر نہیں سمجھ آیا، ناظرہ میں کہاں سمجھ آئے گا، کہاں ہمیں عربی آتی ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں کتنی چیزوں کے ریمائنڈرز مل رہے ہیں اس میں۔ اور لوگوں اور جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے رکھا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکے کھا جاتے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کہاں تم بھٹکے جاتے ہو؟ اے نبی، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور سب کام لوٹائے تو اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیے کہ انسان کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال سکتی ہے کہ کیسے انجوائمنٹ میں انسان بزی ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے اپنے کام کاج میں، دنیا کمانے کی لو جو لگ جاتی ہے نا انسان کو، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے، میرا راستہ کون سا ہے، میرا اینڈ پوائنٹ کیا ہے، اور میری آخرت کا میں نے کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے میں نے کیا تیاری کرنا ہے، یہ سارا کچھ بھول جاتا ہے انسان، کہ وہ جب مصروف ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے کہ انسان کو یہ دنیا کی زندگی کیسی ہے؟ دنیا کی زندگی بالکل ایسی ہے جیسے شہد ہے آس پاس، اور انسان اس کو چاٹ رہا ہے، اس کو بھول گیا انسان، اس کے میٹھے پن کو محسوس کرتے کرتے انسان یہ بھول گیا کہ اب مجھے آخرت کی بھی فکر کرنی تھی۔ یہ انسان دنیا کیا ہے؟ ایک میٹھا ہے، ایک جنت ہے، ایک باغ کی طرح انسان کے لیے ایک باغ کی طرح ہے، کہ جیسے انسان کسی گارڈن میں گیا، اب آپ دیکھیے کہ کسی گارڈن میں گیا آپ کہ کیا ہے یہاں پر کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں، پکنک پہ جاتے ہیں تو سارا کچھ بھول جاتے ہیں نا، اتنے انجوائمنٹ میں رہتے ہیں کہ گھر کی پریشانیاں سب سارا کچھ بھول جاتے ہیں ہم انسان۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے یہ زندگی، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز یعنی کہ شیطان تمہیں دھوکا دینے پائے۔ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی بن جائیں۔ جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ دیکھیے بار بار وہی بات، پھر سے وہی بات آ گئی نا، ریپیٹ ہو گئی نا، ان الذین والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرۃ واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے لیے صرف دو کوالٹیز ہمیں چاہیے، ڈالنا ہے، دو کوالٹیز ڈالنا ہے ہمارے اندر، کمی ہے اس کی، بہت زیادہ کمی ہے، آمنو اور عامل الصالحات، یہ دو چیزوں کی کمی ہے جو ڈالنا ہے ہمارے اندر۔ اور بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے، وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، ہم نے صبح قرآن پڑھ لیا، ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہم بہت نیک ہیں، ہم اپنے آپ کو کتنا نیک سمجھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ہماری گناہوں کو خوشنما بنا کے بتا دیا۔ کئی ایسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے کب کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کو برا کہہ دیا، کسی کے ساتھ برا کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو جھوٹ بول دیا، کسی کا غلط طریقے سے مال لے لیا، غلط طریقے سے مال کما لیا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو
روزمرہ کی زندگی میں انسان کی زندگی میں شامل ہوتی ہے اور انسان کو کبھی اس کے بارے میں خیال بھی نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے. اللہم اہدینی، اللہ ہمیں اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، لہٰذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں خوب جاننے والا ہے. اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں. انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بادلوں کو کیسے، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ بادلوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہانک کر لے جاتے ہیں وہ فرشتے، اور پھر وہاں پر جہاں پر زمین مردہ ہے وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اسے برساتے ہیں. جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے. پاکیزہ کلمات کیا ہے؟ پاکیزہ کلمات یعنی کہ لا الہ الا اللہ پاکیزہ کلمہ ہے. اور یہ یہاں پر اعمال صالح کیا ہے؟ نیک عمل جو ہے نا اوپر چڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے لے کر جاتے ہیں نا. کوئی انسان نیکی کر رہا ہے، کوئی انسان قرآن کی کلاس کر رہا ہے، کوئی انسان اکیلے میں بیٹھ کے تہجدیں پڑھ رہا ہے، تو یہ نیکی کے کام اوپر چڑھ رہے ہیں. اور عمل صالح جو ہے سارے کے سارے فرشتے لے جا کر آپ اوپر جا رہے ہیں. اور جو بری چیزیں ہیں وہ کیسی ہیں؟ وہ نیچے گر رہے ہیں، زمین کے نیچے دوزخ میں ان کو ڈالا جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے. اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنائے. جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ ڈیلیور کرتی ہے یعنی کہ پیدا کرتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے. یعنی کہ انسان کے اندر کیا کیا ہونے والے، کیا کیا چینجز ہونے والے ہیں، کس کو کتنی عمر دی جانے والی ہے، کس کی یہ سب چیز کب طے ہو جاتی ہے؟ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے. اور جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے کہ جب ہی وہ اس کے بارے میں سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا، کہاں رہے گا، کیسے ہوگا، اس کے کیا کیسے اس کے ہاتھ پاؤں کا بننا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھیے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بنایا، اس کی عمر کتنی ہے، یہ کہاں مرے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں اس کے لیے پہلے سے لکھ دی جاتی ہیں. دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جس میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھاری ہو کیسا ہے، سینہ جلا دینے والا. اور تم دونوں سے تازہ گوشت بھی حاصل کرتے ہو، کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی جا رہی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ دریاؤں، چشموں، جھیلوں کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ اکثر عموماً میٹھا ہوتا ہے، اور سمندروں کا پانی کھارا ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے. تو یعنی کہ اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ اس میں مچھلیاں ہیں، ایسے کئی جاندار ہے جو اس میں زندہ ہیں. اور دوسرے قسم کا پانی پینا تو درکنار، اس سے انسان نہا بھی نہیں سکتا. تو وہ پانی دو قسموں میں بٹ گیا. کبھی کبھی ان دونوں قسم کے پانیوں کے دریا ساتھ ساتھ چلتے ہیں مگر ان کے درمیان کچھ ایسا پردہ حائل ہوتا ہے کہ وہ آپس میں نہیں ملتے. تو یہ ایک الگ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی بخش جو پانی کا ذخیرہ ہے، کڑوے کسیلے پانی کا ذخیرہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہاں پہ فوائد ایسے ہیں جیسے تم دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل کرتے ہو. اب دونوں طرح کے سمندروں میں آبی جانور ہے، یعنی کہ مچھلیاں، بالخصوص مچھلیوں کی بات اگر کی جائے تو مچھلیاں اس میں پائی جاتی ہیں جو تمہارے لیے حلال ہے. اور دونوں میں تم کشتی اور جہاز رانی کر کے تجارتی فائدے بھی حاصل کرتے ہیں. دونوں میں موتی ہے، مونگے ہے، ہیرے جواہرات ہے، مرجان ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں اس میں سے جو تمہارے زیورات میں بھی کام آتے ہیں. اب جو تمہارے پانی پینے کے لحاظ سے ناکارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں. یہ نعمتیں تمہیں مفت حاصل ہو رہی ہیں جنہیں تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت ہمیں بتاتا ہے اور پھر شکر گزاری کی طرف ہمیں بلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے.
اور ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، جو تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک پر کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی کہ دیکھیے ایک مشرک کی بات بتائی جا رہی ہے کہ خداؤں کا یا پھر ایسے مزاروں پر جا کے جن سے تم مدد مانگ رہے ہو، یا بتوں کی جو تم پوجا کر رہے ہو، وہ تو کسی چیز کا نہیں رکھتے نا، کوئی چیز کا۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اگر سن بھی لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے۔ اللہ خبیر کی طرح آپ کو دوسرا کوئی صحیح خبر نہیں دے سکتا۔ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور وہ ہر چیز بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہیں تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی خلقت لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ساروں کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لے کر آئے جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر اس بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا تو بھی وہ اس کے بوجھ کا کچھ حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، چاہے وہ اس کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، کلوز ریلیٹو، یعنی کہ ماں، بچے، یہ سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ، میاں بیوی۔ انسان دیکھیے دنیا میں کتنا آرام دیتا ہے اپنے بچوں کو، ماں باپ دیکھیے کہ بچوں کے لیے کتنا آرام دیتے ہیں کہ اب چھوٹے بچوں کو ہی دیکھ لیجئے کہ مائیں کیا کرتی ہیں، ان کا بیگ تک لے جا کر وین تک رکھتی ہیں کہ بچوں کو بیگ نہ اٹھانا پڑے، کہ کبھی کوئی بچے پیرنٹس جا کر اسکول میں لے جا کر چھوڑتے ہیں، کلاس تک بچوں کے بیگز پہنچاتے ہیں، ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر کتنے ان کے جو بوجھ، اپنے اپنے جو گناہوں کے بوجھ سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ گناہوں کے بوجھ۔ تو گناہوں کے بوجھ ہر انسان اپنے اپنے اٹھائے گا، چاہے کتنا بھی اس کا کلوز ون ہو تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دیکھیے کہ بچے ماں باپ کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، ماں باپ بچوں کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے، سب اپنے اپنے گناہوں سے پریشان ہوں گے کہ ہم اپنے گناہوں کا کیا کریں، کہاں کیسے اس کو اتارے اپنے سر سے۔ آپ تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے۔ دیکھیے کس کے بارے میں بات آ رہی ہے؟ اپنے آپ کی پاکیزگی، اپنے آپ کے نفس کا تزکیہ کرنا۔ ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ۔ ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے ہی آپ کے لیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم احسان نہیں کر رہے اللہ پر کہ اللہ ہم دیکھو آپ نے بولا ہے تو ہم نے نماز پڑھی، بلکہ ہم اپنے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نہ تو بینا اور نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، نہ اندھیرے اور روشنی، نہ سائے اور دھوپ ایک جیسی ہے، نہ ہی زندے اور مردے۔ یعنی کہ دیکھیے دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، اپوزٹس، اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ اب یہاں پر بینا اور نابینا کون ہے؟ کافی بار ہم پڑھ چکے ہیں، اب سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ بینا اور نابینا کون ہے۔ عقل سے اندھے، ہدایت سے اندھے، کہ جو ساری چیزیں نشانیوں سے بھری پڑی ہے لیکن اس کو دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ بھی لیں تو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ یعنی کہ اللہ کی عجائبات ہے، قدرت کے کارخانے میں جو جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل ان کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ مگر کچھ لوگ کیسے ہیں کہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی انجان بنے رہتے ہیں، مطلب اپنی دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا کہ ہم آج تک ہم نے کبھی آسمان کی طرف دیکھا کہ کبھی ہم نے سوچا آسمان اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا ہے؟ زمین کی طرف آپ سفر کرتے ہیں، جب آپ ایک دم باہر نکل جاتے ہیں، سٹی سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ نظر ڈالیے کھڑکی میں سے، اگر آپ کار میں سفر کریں یا ٹرین میں سفر کریں، آپ نظر ڈالیے کہ چاروں طرف دور دور تک زمین کا ہمیں کونا نہیں نظر آتا۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے آس پاس اتنی نشانیاں ہیں لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ آج دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب ہم جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جتنی بہنیں بیٹھی، اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو سنا دینا تو ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی، اور ان کے دل کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے، بینا ہو گئے ہمارے دل، کہ کل تک ہمارے دل بھی نابینا تھے، ہم بھی آنکھوں کے اندھے تھے، ہمیں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن یہ ریمائنڈرز، بار بار ریمائنڈرز، اللہ تعالیٰ کی ایگزامپلز ہمیں ایسے کر رہی ہے کہ جیسے ہم دیکھنے والے بن گئے۔ کل تک ہماری آنکھیں نہیں تھی، آج ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ایسے لگ رہا ہے نا؟ آپ سوچیں
کہ کل تک سچ میں ہمارے پاس آنکھیں نہیں تھی نا، یہ بصیرت دیکھنے کے لیے ہماری وہ آنکھیں نہیں تھی جس سے ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اس کو سوچیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے کیسے دوڑ دوڑ کے لوگ آتے ہیں، کیسی دوڑ دوڑ کے ہماری بہنیں سارے کام کاج چھوڑ کے یہاں بیٹھی ہیں، کوئی تھکی ہوئی آئی ہیں، کوئی ابھی ابھی اسکول سے آئی ہیں بہنیں، کوئی ٹیچرز ہیں، کوئی مائیں ہیں، کوئی گھر کے جوائنٹ فیملی والی ہیں، چھوٹے بچوں کے کام کر کے، بچوں کو پڑھا کے لکھا کے، گھر کے کام کچن کے کام سے فارغ کر کے اپنے آپ کو انہوں نے یہاں فارغ کر کے رکھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، ان کو سنانا پسند کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہم چاہے ان کو کتنے بھی بار بلائے وہ نہیں آتے اس طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں پسند کیا کہ ان کو سنائے۔ کیوں نہیں پسند کیا؟ کیونکہ انہوں نے خود شوق نہیں کیا۔ آپ کے دلوں میں شوق تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنا دیا، کہیں نہ کہیں ایمان کا جذبہ تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اور ابھار دیا، اور بڑھا دیا ایمان کے جذبے کو، اور ایمان کے لیول کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی مثال کیسی ہے، جو خبروں میں پڑے ہیں تو وہ سن نہیں سکتے، تو جو لوگ سن نہیں سک رہے، جو لوگ دیکھ نہیں سک رہے، تو وہ تو مردہ کے برابر ہو گئے نا پھر۔ یعنی کہ ہم زندہ ہیں لیکن کوئی چیز دیکھ رہے نہیں، بس ہم کما رہے ہیں، دنیا کمانے میں لگے ہیں، صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، کھانے پکا رہے ہیں، صبح سے شام تک تھک رہے ہیں، اور رات کو بے سود اپنی بستروں پہ سو رہے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی خیال ہے، کہ نہ کبھی سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہے، نہ کبھی ٹائم ہے اتنا کہ ہم بیٹھ کے غور و فکر کریں، کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت پر غور و فکر کریں۔ کہاں ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم؟ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر کے رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کمانے لگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا الجھا دیتا ہے ان کی زندگیوں میں کہ وہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ اتنے ٹینشنز ہوتے ہیں ان کو، اتنے ڈپریشن ہوتے ہیں ان کو کہ وہ اس طرف سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ کیسا حال ہے ان کا؟ دیکھیے کہ جو لوگ اللہ والے ہیں وہ دنیا بھی کما رہے ہیں، دونوں کو بیلنس بھی کر رہے ہیں، الجھے ہوئے نہیں ہے وہ۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنا مشکل ہے کہ اسکول سے آتے ہی، جاب سے آتے ہی، کہ اب جاب بھی کبھی کبھی کسی کی نیڈ ہوتی ہے، کرنا ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، تو آتے ہی اب سوچے کہ جو انسان 6 o'clock صبح مارننگ سے جاتا ہے اور شام میں آتا ہے، یعنی کہ دوپہر میں 2 بجے آتا ہے، آتے ہی اس کو کلاس جوائن کرنا اس کے لیے کتنا بڑا ٹاسک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں کی محنتوں کو قبول کرتا ہوگا۔ جو بہنیں ہماری صبح سے شام تک کام کر رہی ہیں، تھک رہی ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے باوجود اب چاہتی تو وہ آرام کر لیتی، چاہتی تو وہ ریلیکس کر لیتی، تو لیکن یہ دیکھیے کہ دوڑ دوڑ کے اللہ کی طرف آئے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو سنا دے، ان کے کانوں تک گزار دی یہ ساری چیزیں، تاکہ ہمارے دل، مردہ دل جو ہے زندہ ہو جائے۔ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں، یقیناً ہم آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پڑھیے یہاں سے 24 کے بعد۔ جی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان کے اگلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلائل، نشانیوں اور صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ، پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس میں سے پھل نکالے، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں قطار گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ، اور ان کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے، اور اسی طرح لوگوں میں اور جانوروں اور چوپایوں میں ان کے رنگ مختلف ہیں، اس کے سوا نہیں کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا، تاکہ اللہ انہیں ان کے اجر و ثواب پورے پورے دے، اور انہیں اور زیادہ دے اپنے فضل سے، بے شک وہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور وہ جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا، بس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، یہی ہے بڑا فضل۔ ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ داخل ہوں گے، اور ان میں کنگنوں کے زیور پہنائے جائیں گے سونے اور موتی کے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے تمام ایک تعریفیں منٹ اللہ کی ہیں۔ رکیے نا، اب یہاں پر دیکھیے جنت کا ذکر کتنے پیارے انداز میں ہو رہا ہے۔
کہ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں ہوں گے. اپنے آپ کو امیجن کریے کہ ہم ہی ہوں گے وہاں پر. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے. خوشی میں لے گئی نا، محسوس کریں گے ہم، امیجن کریں گے نا اپنے آپ کو، تو یہ آیت پر سے ہم گزریں گے نا تو ایک خوشی کی لہر ہمارے دل میں دوڑ جائے گی کہ کیا ہے وہاں کے آرام دہ، دیکھیے بستر وہاں کے سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیے کہ انسان دنیا میں یہ ساری چیزوں کے لیے بہت ترستا ہے، لیکن وہاں پر دیکھیے کہ کتنے انعامات ہیں. کیوں ہے اتنے انعامات؟ کیونکہ وہ اس انسان نے دنیا میں اسٹرگل کیا، اللہ تعالیٰ کی الیت اپنے آپ کو تھکایا کہ اگر وہ انسان اتنی محنتیں کر کے آیا ہے تو اس کے لیے ریوارڈز دیکھیے نا کتنے ہیں. سونے کے کنگن موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. دیکھیے کہ نوابوں، راجاؤں، مہاراجاؤں میں یہ دستور تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے تھے. ان کا نرم اور نازک ریشم کا لباس ہوتا تھا اور ان کی عیش و عشرت کی انتہا تھی جو اس دنیا میں سمجھی جا سکتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ان سے بتانے کا مقصد یہ ہے جنت والوں کا لباس کیسا ہوگا. عیش و عشرت اس دنیا کے بادشاہوں اور راجاؤں مہاراجاؤں سے کم نہیں ہوگا، یعنی کہ ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ درجے کے وہاں پہ ان کے لباس ہوں گے، ان کے کنگن ہوں گے، کہ ان کے کیسے ان کے عیش و عشرت اور ان کے ناز اور نخرے وہاں پر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. امیجن کریے کہ اللہ ہم بھی ان جنتوں میں جائیں گے، ہمیں بھی ایسے کنگن پہنائے جائیں گے، ہمیں بھی ویسے لباس، ریشم کے لباس، نرم و نازک لباس ہم بھی اللہ تعالیٰ پہنیں گے. امیجن کریے کہ خوشی محسوس ہوتی ہے نا جب ہم اس آیت پر سے گزرتے ہیں. اور ہم کیونکہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں اس جنتوں کو پانے کی، تو امید تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم ہی ہوں گے یہ جن کے بارے میں تو ذکر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی کمی بیشی رہ رہی ہے ہماری نیکیوں میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری کر دے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو تو اتنے انعامات دینے والا ہے، جن کو تو اتنا ریوارڈز دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اس آیت پر سے گزر رہے ہیں نا ایسی خوشی سی محسوس ہو رہی ہے. اور یقیناً ہمارا پروردگار، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر. دیکھیے کہ سارے غم، ساری تکلیفیں، دنیا میں انسان کے پاس کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، سارا کچھ دور کر دے گا. اور یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے. ان ربنا لغفور شکور. ایک بار ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ایک بار ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا اس کا اجر دے رہا ہے. ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں اس کا کتنا اجر مل رہا ہے، ایک بار ہم استغفار پڑھتے ہیں اس کا کتنا اجر مل رہا ہے. دیکھیں تو صحیح آپ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کتنا شکر گزار ہے، کتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کا، کہ ہم لوگ کے ساتھ آپ کتنی بھی اچھائیاں کر لو، لوگ آپ کا قدردان نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے آپ کی چیزوں کی. لیکن یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے ہر چیز کا. اور جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا، یعنی کہ جنت میں، جہاں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا خصہ پاک کیا جائے گا اور نہ وہ مر جائیں گے، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. کہ دیکھیے کہ احادیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں جب ایمانداروں اور نافرمانوں کا فیصلہ ہو چکے گا تو سب کے سامنے ایک مینڈھا لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا جانتے ہو یہ مینڈھا کیا چیز ہے؟ سب کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے. پھر ایک فرشتہ اہل جنت کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اور پھر وہی فرشتہ اہل دوزخ کو مخاطب کر کے کہے گا اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اب جو تو جنت میں چلے گئے وہ تو موت کی خواہش بھی نہیں کریں گے، لیکن جو دوزخ میں چلے گئے اب آپ دیکھیے کہ وہ ہمیشہ موت 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 کو پکاریں گے، لیکن موت ان کے پاس نہیں آئے گی کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر یہاں پر ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال کر ہم نکال کہ ہم نیک عمل کریں گے. اللہ اکبر. کیا کہیں گے وہ؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ ہم اب تک جو کرتے تھے اب نہیں کریں گے، اب ہم کو پتہ چل گیا. اب دوزخ کو دیکھنے کے بعد اگر پتہ چل گیا تو کوئی فائدے کا نہیں ہے وہ. تو اب یہ کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کا جواب بڑا پیارا ہے، اس کو انڈرلائن کر کے رکھیں تاکہ یہ ہمارے جب بھی ہم وہ کریں نا، ہم ناظرہ پڑھیں نا تو ہم کو یہ یاد آئے کہ اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہوگا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر تم نصیحت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے.
کہ دیکھیے ہماری عمر کتنی ہے، 60 سال 70 سال، ٹھیک ہے 60 70 سال کی ایک تو درمیانے عمر ہے، لیکن کوئی 80 تک بھی جاتا ہے، کوئی 90 تک بھی جاتا ہے، کوئی 100 تک بھی جاتا ہے۔ اتنی عمر میں اگر کسی کو عقل نہ آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں موقع دے کہ ہم دنیا میں جائیں گے اور وہ گناہ کے کام اب تک جو کرتے تھے اب نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کتنا پیارا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی۔ جسٹ امیجن کہ ہماری اتنی لمبی لمبی عمریں، آج اگر ہم 50 کے ہیں، آج اگر ہم 60 کے ہیں، آج اگر ہم 40 کے ہیں، کیا کیا ہم نے اپنی لائف میں؟ اتنی بڑی لائف تھی، ایک ایک لمحہ سوچئے کہ گزارا ہم نے کہاں، کتنی ہم نے نیکیاں کمائی، کتنے ہمارے بیگز بھرے نیکیوں سے، کیا ہمارے نیکیاں ضائع ہو گئے؟ کیا ہم نے اب تک غفلت کی زندگی نہیں گزاری؟ اور اگر اب تک غفلت کی زندگی گزاری بھی ہے تو اب ہمارے پاس پھر بھی وقت ہے، پھر بھی ہمارے پاس صحت ہے، پھر بھی ہمارے پاس عقل ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو اب لوٹ آئیں اس طرف کہ ہم اپنے آپ کو اس کا جو بھرپائی ہے وہ کیسے کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنا پیارا جواب ہے، ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ میری کتنی عمر ہے اور میں نے کیا کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ میں ہر بار یہ ایگزامپل دیتی رہتی ہوں کہ اگر تو کوئی 40 سال کا ہے تو 20 سال کی عمر تو ہماری سونے میں ہی گزر گئی کہ 12 گھنٹے کی رات ہے اور 12 گھنٹے کا دن ہے۔ ایک وہ کریے نا آپ کہ کوئی اس کا بڑا اچھا ایک کسی مفسر نے بڑا اس کا اچھا لگایا تھا حساب، ابھی تو میرے پاس پتہ نہیں میں نے لکھ کے رکھا تھا وہ، کہ انسان اگر کوئی 4 گھنٹے اگر دن بھر میں سے ٹی وی دیکھتا ہے یا کوئی موبائل پر استعمال کرتا ہے تو اپنی زندگی کے 10 20 سال اس میں خراب کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر 60 سال کی اس کی زندگی ہے یا 70 سال کی زندگی ہے تو اگر صرف دن میں سے 4 گھنٹے اگر وہ اپنے ویسٹ کرتا ہے تو اس کا کیلکولیشن انہوں نے اس طریقے سے لگایا کہ یا 10 سال یا 20 سال، مجھے ابھی اتنے اچھے سے یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ دیکھوں گی کہ وہ میں نے کیلکولیشن کہاں لکھ کر رکھا تھا، بڑا ہی اچھا کیلکولیشن تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ 10 20 سال اس میں گزر گئے، کھانا پکا رہے کھا رہے، اس میں اگر ہمارے 3 4 گھنٹے چل جا رہے تو اس کو ملٹیپلائی کریے، 1 مہینے سے ملٹیپلائی کیجیے، 1 سال سے ملٹیپلائی کیجیے، 60 سال سے، تو پھر ہمارے 10 20 سال اس میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری عمر کا کتنا لمبا حصہ ویسٹ ہی گزرا۔ ہم نے جو ہمارے عبادتوں کے ٹائم ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت ہی لمیٹڈ ٹائم ہے وہ، اگر ہم اس کو کاؤنٹ کریں تو بہت ہی لمیٹڈ ٹائم بنے گا۔ باقی دن بھر میں ہمارے مصروفیات کتنی ہوتی ہے، گھر کے کام ہیں، دوسرے کام ہیں، پھر پڑھنا ہے، پھر لکھنا ہے، پڑھائیوں میں ہم نے اپنی زندگیاں کھپا دی، رات رات بھر جاگے، پھر اب جابس کے لیے، اب جاب اگر کوئی انسان جاب کرتا ہے تو اس کی گھر پر بھی تیاریاں کرنا پڑتی ہے، گھر پہ بھی اس کا کام کرنا پڑتا ہے، کتنا تھکاتے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا، کیا تم اس میں نصیحت حاصل کر لیتے؟ بھائی اگر انسان بچہ ہے تو اس کو نہیں سمجھ ہے، 10 سال کا ہے اسے نہیں سمجھ ہے، 20 سال کا ہے اسے نہیں سمجھ ہے، کیا نہیں سمجھ اس کو؟ یہ اس کو سمجھ ہے کہ مجھے ٹاپ کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے لکھنا ہے، پھر یہ مجھے جاب کرنا ہے، مجھے اچھی سٹیٹس والی لائف چاہیے، مجھے ایک اچھا گھر چاہیے، مجھے برانڈز کے کپڑے چاہیے، ساری کچھ سمجھ ہے۔ اور یہ سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم جائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے، ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے، ہم اس جنتوں تک کیسے پہنچیں گے، یہ انسان نے نہیں سوچا۔ تو یہاں پر یہی بات انسان کو سوال کے طور پر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے اتنی لمبی زندگی میں کیا کیا۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے، یہاں بیٹھی ہر خاتون اپنے آپ سے سوال کرے، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو یہ سوال سنائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر لیتے نا۔ ٹھیک ہے اگر تھوڑے دن انسان غفلت میں گزار بھی لیا تو ایٹ لیسٹ وہ آخری وقتوں میں جب وہ میچور ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہماری میچورٹی کی عمر میں سمجھتی ہوں 40 ایئرز ہے، 40 ایئرز کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کیا کیا غلط کیے، کیا کیا صحیح کیے، اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ تو واقعی افسوس کی بات ہے۔ کہ یہ آیت میں نے انڈرلائن کر کے رکھی ہے، میرے ہر قرآن میں یہ والی آیت انڈرلائن، کہ واقعی یہ مجھے آیت اتنی زیادہ دل کو چھو لینے والی آیت ہے یہ، کہ واقعی ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت حاصل کر لیتے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کوئی یہ نہ کہ اللہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، ارے میں تو کرتی تھی یہ کام، اچھا میں نے یہ نہیں کیا، اچھا میرے پاس تو اتنے کام تھے، میں تو صبح سے شام تک بزی تھی، میرے تو چھوٹے بچے تھے۔ یہ سب لیم ایکسکیوز ہے۔ گھر کے کام ہر ایک کو ہوتے ہیں، بچے ہر ایک کو ہوتے ہیں، انسان کو دنیاوی کام ہر ایک کو ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں کہ دین کو برابر مینج کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو برابر مینج کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں،
ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بزی ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان جاب چھوڑ دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کچن کے کام چھوڑ دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں کو پالنا چھوڑ دے کہ نہیں اب ہماری زندگی صرف اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم کو عبادتوں کو کیسے مینج کرنا ہے یہ سیکھنا ہے، اور سیکھ کے اپنے اولادوں کے اندر یہ چیزیں سکھانا ہے۔ ہم اگر سیکھیں گے، ہم اگر کریں گے تو ہماری اولادوں کے لیے ہم ایک ایگزامپل بنیں گے۔ کل کو وہ سوچیں گے کہ ہماری ماں ہم ایسے کرتی تھی، یہ ایسے کام بھی کرتی تھی، عبادتیں بھی کرتی تھی۔ اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ سے کئی بہنیں ہماری کہتی ہیں کہ جب تک وہ کچن میں ہوتی ہیں، وہ جب تک لیکچر سنتی ہیں، قرآن سنتی ہیں، دعائیں کسی نے اکثر لگا کے رکھی ہوئی ہیں، تو اب دیکھیے کہ کچن میں کہ جتنا ٹائم گزر رہا ہے وہ بھی عبادت میں گزر رہا، باقی آ کر بیٹھ رہے ہیں، لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں۔ کئی ہماری بہنیں، کئی ہماری اولڈ ایج خواتین ہیں، دادیاں ہیں، نانیاں ہیں۔ اب یہ ٹائم تو بہت ہی اچھا ٹائم ہے، دادیاں نانیاں جب آپ بن جاتے ہیں نا تو آپ کی کچن سے اپنے آپ کو چھٹی لے لیں، آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ ایک لمبا ٹائم ہمارا گزر چکا ہے، اب ہم اپنی موت کے بہت قریب ہیں۔ یہ سوچا کریں کہ جب ہم آگے آگے جا رہے ہیں نا، اب 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، اب بالکل ایک دم ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت تیزی سے ہمارا گزر رہا ہے، اور یہ دیکھیے کہ ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وقتوں میں برکت بالکل ختم ہو چکی ہے، سال تو ایسے گزر رہے ہیں جیسے مہینے گزر رہے ہیں، مہینے تو ایسے گزر رہے ہیں جیسے ہفتے گزر رہے ہیں، اور ہفتے تو ایسے گزر رہے ہیں جیسے دنوں کی طرح۔ ہم اس کو کاؤنٹ کرتے کرتے آج سنڈے آیا تھا، اتنی جلدی نیکسٹ سنڈے آ گیا، ہم ایک مہینہ ابھی گزرا تھا تو ابھی ایک مہینے کی پھر ڈیٹ نہیں آ گئی، کہ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے وقت پھسل رہا ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے اور ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ڈرا دینے والی آیت ہے، جگا دینے والی آیت ہے کہ یہ ایک ایک آیت ہمارے لیے کیسی مائنڈ بلوئنگ ہے، کیسی ڈرانے والی ہے، غفلت کے اندھیروں سے باہر نکالنے والی، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا دینے کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی ایمان والا بندہ ہے، تھوڑا سا بھی اگر ایمان ہے نا، ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا، تو یہ آیت سن کے اس کے دل میں ایمان کے جذبے پیدا ہو جائیں، شوق پیدا ہو جائے، ایمان کا شوق پیدا ہو جائے، اور اپنی شرمندگی ہو کہ واقعی میں نے تو اب تک کچھ نہیں کیا، اتنی لمبی میں نے زندگی گزار لی اور میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کئی لوگ موبائلوں میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، گیمز کھیلنے میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، سیریلز دیکھنے میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، موویز میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ 3 3 گھنٹے جا کے سینما میں، تھیٹر میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، 3 گھنٹے، یعنی کہ آپ دیکھیے نا کہ 3 گھنٹے اگر کوئی انسان اپنے ویسٹ کر رہا ہے تو وہ کب اس کی بھرپائی کر پائے گا؟ تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں شامل ہے، جو ہمارا وقت کھائے جا رہی ہیں، کھینچ لے رہی ہیں، چرا رہی ہیں ہمارا وقت۔ تو اس سے بچیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں، چیک کریں کہ کون سا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارا وقت ہم سے چھین رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا، اور پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کا کفر کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر اس کے پروردگار کے یہاں اس کا غضب ہی بڑھاتا ہے، پھر ان کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ان کافروں سے کہیے، پڑھیے یہاں سے رہنا۔ جی، آپ فرما دیں کہ کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ تم مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کیا ساجھا ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی سند پر سند رکھتے ہوں؟ بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے دھوکے کے سوا۔ بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو انہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھامے گا۔ بے شک اللہ بہت حلم والا، بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے مشرکین مکہ اور انہوں نے مشرکین مکہ نے اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے۔ دنیا کی ہر ایک امت سے بڑھ کر پھر جب ان کے پاس ایک نذیر آیا تو ان میں سے بدکنے کے سوا اور کچھ زیادہ نہ ہوا۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے سبب، بری چال کے سبب، اور بری چال کا وبال صرف اس کے کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ تو کیا وہ صرف پہلوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں؟
سو تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ کیا وہ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی شے آسمانوں میں سے اس کو عاجز کر دے، اور نہ زمین میں کوئی شے اسے ہرا سکتی ہے۔ بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑے تو وہ نہ چھوڑے کوئی چلنے پھرنے والے اس کی پشت روئے زمین پر، لیکن وہ انہیں ایک معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے، پھر جب وہ آ جائے گی ان کی اجل تو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں سورہ پر دیکھیے سورہ فاتر، ایک منٹ، ہاں، سورہ فاتر کا میننگ میں نے نہیں بولا، آپ کو بھول گئی اسٹارٹنگ میں۔ فاتر کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ چلیے یاسین شروع کیجئے، سورۃ یاسین۔ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے باحکمت قرآن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ نازل کیا ہوا غالب مہربان کا، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا انہیں ڈرائے گئے، بس وہ غافل ہیں، ان پر سے اکثر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، بس وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے ہیں طوق، پھر وہ تھوڑی تک اڑ گئے ہیں تو ان کے سر اکل رہے ہیں، اور ہم نے کر دی ہے ان کے آگے پیچھے ایک دیوار، اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، بس وہ دیکھتے نہیں۔ اور ایک برابر منٹ، ہے ہاں، ان کے یہاں پر دیکھ، ایک منٹ رکیے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گلوں میں توق ڈال دیے گئے جو ان کی تھوڑیوں تک پہنچ گئے۔ ان کی توق کیسے ہیں؟ گلے میں زنجیریں ایسی ہے کہ ان کی تھوڑیوں تک، جو ہماری تھوڑی ہوتی ہے وہاں تک ان کے جو پہنچ گئے ہیں وہ، اور ان کے سر جو ہے اٹھا نہیں سکتے وہ، کہ لہٰذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ ایسے کہ وہ ان کے گردنوں پر اتنے بڑے بڑے توق ہیں کہ وہ اٹھا نہیں سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی۔ یہاں پر ان لوگوں کی جہالت کا اور غفلت کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو، یعنی کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ کون سی قوم ہے یہ؟ کہ یہ عرب کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ، ان کے عادات اور خصائل اتنے زیادہ سخت بگڑ چکے تھے، شرک اس قدر عام تھا کہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا الگ الگ بت بھی موجود تھا، اور ان لوگوں کا اکثر پیشہ لوٹ مار، لوگوں کو لوٹ لینا، راستوں سے ان کو ساری چیزیں ان کی چھین لینا، شراب ان کے لیے عام تھی، فحاشی اور بے حیائی عام تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کھڑے کر دینا ان کا معمول تھا، اور ان کے قبائلی نظام کی وجہ سے قبیلوں میں بھی ایسی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ قوم کیسی تھی؟ ایک اجڑ قوم تھی، تہذیب سے دور، ایک دم ایسی کہ بالکل ان کے اصلاح ان کی ضرورت بہت زیادہ ضروری تھی۔ تو ان کی اصلاح کے لیے اور ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور اس صورتحال سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری کس قدر سخت اور عظیم تھی، کہ یعنی کہ ایسی قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا کہ جو اتنی سخت قوم تھی، اتنے زیادہ گناہوں میں چور تھی۔ کتنا مشکل کام ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت پر لانا، راہ راست پر لانا۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے گلوں میں توق ہے، اور یہ ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی، اور ایک دیوار ان کے پیچھے، اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی کہ انسان کو اگر دیوار ہوگا تو انسان کو نہیں سمجھ آئے نا کہ اس طرف کیا ہے، تو اسی طریقے سے انسان کے سامنے ایک دیوار ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، گناہوں کی دیوار ہے اس کے پاس۔ پڑھیے آگے۔ اور برابر ہے ان کے لیے، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس کے سوا نہیں کہ تم اس کو ڈراتے ہو جو کتاب نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخشش اور اچھے اجر کی خوشخبری دے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھتے ہیں ان کے عمل جو انہوں نے آگے بھیجے اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑے، اور ہر شے کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بستی والوں کا قصہ بیان کرے، جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے انہیں جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی، بس انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ بولے تم محض ہم جیسے آدمی ہو، اور نہیں اتارا اللہ نے کچھ بھی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر ہمارے ذمے نہیں مگر صرف صاف صاف پہنچا دینا۔ وہ کہنے لگے ہم نے بے شک منحوس پایا ہے، تم اگر باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے۔
اور تمہیں ہم سے دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا تم اس نحوست کو نہیں سمجھتے ہو کہ تم سمجھائے گئے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو کوئی تم سے اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بس یہاں پر دیکھیے پارہ ختم ہو گیا ہے، 23 پارہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ بنائے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں میں ہمیں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنائے، نیکیوں پر سبقت لے جانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔